السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شراز نثار۔ لاہور میں اس وقت جو دشمنی عروج پر ہے لطیفی بٹ اور عارف حمید ٹیپو گروپ کے درمیان، جاوید بٹ کے قتل کے بعد بہت سے لوگوں نے اور بھی اس کو ہوا دی، اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنے کی بجائے اس پر تیل چھڑکنے کی کوشش کی کہ یہ دشمنی غلط فہمی کی بنیاد پر شروع ہوئی اور اس وقت سے لے کر آج تک لوگ اس پر آگ لگانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ آج سے 38 سال قبل 1991 لاہور میں وہ دور تھا جب لاہور کے دو بڑے، جس میں بلا ٹرکا والا اور عبد القیوم عرف کما کسائی، دونوں بہت ہی زوروں میں تھے۔ دونوں کے پاس بے شمار پیسہ تھا اور دونوں گروپس کو پولیس افسران سپورٹ کرتے تھے اور ان کی سفارشیں کرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ہم سب سے پہلے آپ ایک سابق پولیس آفیسر عزیز اللہ خان کی ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں اس نے عبد القیوم عرف کما کسائی کے بارے میں ایک سنسنی خیز انکشاف کیا، اور یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد کیا ہے یہ ہم آپ کو آگے جا کر تفصیل میں بتائیں گے۔ میانہ قد، گول چہرہ، اور اس نے بوسکی کا لمبا سا کرتا پہنا ہوا اور ساتھ میں اس نے دھوتی باندھی ہوئی تھی اور خالص ٹپیکل وہ لاہوری لگ رہا تھا، اور جس طرح وہ بول رہا تھا مجھے یقین تھا کہ یہی چودھری عبد القیوم عرف کما کسائی صاحب ہیں۔ جی ان کے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب کھڑے ہو گئے، ہمیں بیٹھنے کو کہا گیا اور اس کے بعد بات چیت شروع ہوئی۔ ہماری دشمنیاں ضرور ہیں، میرے ٹھیکے ہیں مال مویشی کے، جو یہاں منڈیاں لگتی ہیں اس کے سارے ٹھیکے میں لیتا ہوں، جتنے بھی پل ہیں، رابی پل ہے اور پل ہیں، ان کے ٹھیکے میں اور میرا بھتیجا انور جو ہے وہ لیتے ہیں، لیکن ہم ایسی حرکت نہیں کرتے جس سے ہماری بدنامی ہو۔ تھوڑی دیر میں وہیں بیٹھا تھا کہ مجھے ایک فون کال آئی، اور جی وہ فون کال تھی ایس ایس پی میاں والی کی، اور جو بعد میں آئی جی بلوچستان بھی رہے، بڑا مشہور نام ہے، وہ میرے اے ایس پی بھی تھے، میں نام لینا شاید مناسب نہیں سمجھوں گا۔ انہوں نے مجھے کہا جی چودھری عبد القیوم میرا بڑا اچھا دوست ہے اور آپ مہربانی کریں اس پہ، تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر، میں دیکھتا ہوں جی۔ اس کے بعد یہ بات چیت ہوتی رہی تو چودھری عبد القیوم جو ہیں وہ اٹھ کے اندر چلے گئے جی۔ چودھری عبد القیوم صاحب ایک اندر والا کمرہ تھا جو بیڈ روم ٹائپ تھا، اس میں وہ ٹہل رہا تھا، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہتا ہے خان صاحب میری عزت کا مسئلہ ہے، یہ بات آپ کے اور میرے درمیان ہے، کسی کو آپ نے نہیں بتانا، اور اس نے اپنی جیب میں ہاتھ مارا اور 1 لاکھ روپیہ، مجھے لگ رہا تھا وہ 1000 روپے والے نوٹ تھے، اور انہوں نے کہا جی یہ پیسے آپ رکھ لیں، اس کی آپ ریکوری ڈالیں، آپ میری جان اس میں چھوڑیں، میری بڑی بدنامی ہونی ہے۔ کیونکہ مجھے یہ بات بتانے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اس وقت لاہور کے بہت سے جو بڑے بڑے پولیس افسران اور بہت بڑے نام تھے، ان کے گھر ہر ہفتے چودھری عبد القیوم عرف کما صاحب جو ہے ایک بکرا بھجوایا کرتے تھے۔ یہ سارے ہی جو افسران ہیں یہ اس ٹائپ کی فٹیک کو یا اس ٹائپ کے گفٹ کو برا نہیں سمجھتے، تو یہ اس ٹائپ کی چیزیں بھی وہ کرتا تھا، تو سفارشیں بہت زیادہ آ رہی تھیں، مجھے فونز بھی آ رہے تھے، اور اس کے بعد یہ مسئلہ سیٹل ہوا، ہم لوگوں نے وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا، اور پھر چودھری عبد القیوم سے میری بڑی اچھی دوستی ہو گئی۔ آپ نے دیکھی عزیز اللہ خان نے جس طرح انکشاف کیا کہ کما کسائی کو جب وہ ایک مقدمے میں گرفتار کرنے کے لیے، تفتیش کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچے، کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے گھر پہنچے، تو نہ صرف کما کسائی نے عزیز اللہ خان کو 1 لاکھ روپیہ رشوت دینے کی کوشش کی، جو عزیز اللہ خان نے لے بھی لیا، لیکن چونکہ ملزمان جو گرفتار تھے ان پر برآمدگی ڈالنی تھی، اس لیے انہوں نے لیا، رشوت کی مد میں نہیں لیا۔ اور یہی انکشاف بھی کیا کہ کما کسائی اس وقت کے بڑے بڑے پولیس افسران کے گھروں میں ہر ہفتے ایک بکرے کا گوشت جو ہے وہ پہنچایا کرتا تھا، اور جس طرح پولیس افسران نے اس کی سفارش بھی کی کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ جب بلا ٹرکا والا کو قتل کر دیا گیا تو اس کا الزام لگایا گیا کہ تیفی بٹ نے حنیفہ عرف بابا کے ذریعے اس کو قتل کروایا۔ اس کے اصل حقائق کیا ہیں ہم آج آپ کے سامنے وہ حقائق رکھیں گے۔ اب کما کسائی کے بارے میں جو ویڈیو میں نے شروع میں آپ کو دکھائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ
اس وقت 1991 میں لاہور میں یہی دو افراد تھے جو بہت با اثر سمجھے جاتے تھے۔ سیالکوٹ کے بھولا سنیارا نے جمرود میں، جو اس وقت علاقہ غیر سمجھا جاتا تھا اور کوئی بھی پولیس افسر وہاں پر جانے سے کتراتا تھا، چونکہ پنجاب بھر کے جو اشتہاری تھے وہ وہاں جا کر پناہ لیتے تھے۔ بھولا سنیارا جو سیالکوٹ کا رہائشی تھا وہ وہاں بہت ہی با اثر تھا، اس نے اپنا ایک ڈیرا بنا رکھا تھا جہاں پر لاہور کا لبا عرف موٹی والا، جس کے بارے میں بہت سے حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ کم از کم 80 سے زائد افراد کو قتل کر چکا تھا، اس نے بھی وہاں جا کر پناہ لی۔ اور حنیفہ عرف بابا جو لبا موٹی والا کے دوست تھے وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ یہاں یہ بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بلا ٹرکا والا کو قتل کس نے کیا اور کیوں کیا۔ وحید عرف وحیدیاں جو آج بھی بلا ٹرکا والا کے قتل کے الزام میں جیل میں ہے، اس کا ایک بھائی جس کا نام تھا پنکی، اس کے ساتھ بلا ٹرکا والا کے اڈا میں مبینہ زیادتی کی گئی، جس کا وحید عرف وحیدیاں کو بہت ہی زیادہ رنج ہوا، اور اس نے یہ بات نہ صرف حنیف عرف بابا بلکہ لبا موٹی والا کو بھی بتائی، اور اس کے بعد یہ سارے مل گئے اور انہوں نے یہ پلان کیا کہ بلا ٹرکا والا کو قتل کیا جائے۔ جو شروع میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی کہ عبدالقیوم عرف کما کے بارے میں جو ایک پولیس افسر نے بیان دیا تھا کہ وہ پولیس افسران کو کس طرح اوبلائج کرتا تھا اور بے شمار بڑے پولیس افسران مستفید ہوتے تھے، یہی عبدالقیوم عرف کما کسائی ہر ماہ ایک بڑی گاڑی میں لبا موٹی والا کے لیے جمرود میں ایک گاڑی بھر کر بھجواتا تھا، جس میں کئی بکرے اور باقی سامان جو ہوتا تھا وہ موجود ہوتا تھا، جو اس وقت لاکھوں روپے مالیت کا سامان ہوتا تھا۔ کما کسائی جو پورے پنجاب کے جو ٹول پلازا تھے، جو وہاں پہ ٹول ٹیکس لیا جاتا تھا، ان کا ٹھیکہ کما کسائی کے پاس تھا۔ تو جب بلا ٹرکا والا کے ڈرائیور نے کما کسائی کے بارے میں بلا ٹرکا والا کو یہ بتایا کہ ان کے ٹرکوں سے بھی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں روپے جو ہے وہ ٹول ٹیکس لیا جاتا ہے، تو بلا ٹرکا والا نے کما کسائی کو اپنے گھر بلوایا اور بلوا کر یہ کہا، تھوڑا سا سخت لہجے میں کہا کہ بلا ٹرکا والا کے ٹرک ہیں ان سے جو ٹول ٹیکس ہے وہ نہ لیا جائے، جس کا کما کسائی کو بھی رنج تھا کہ بلا پہلوان نے جب اس کو بلوا کر کہا تو اس وقت 15 سے 20 لوگ لاہور شہر کے بلا ٹرکا والا کے پاس موجود تھے۔ اس میں یہ بھی مبینہ الزام کما کسائی پر بھی اس وقت آیا کہ وہ بھی اس قتل میں براہ راست شامل نہیں تھا، لیکن اس گروپ کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا۔ بلا ٹرکا والا کے قتل کے بعد عارف امیر ٹیپو کو کما کسائی گروپ کی طرف سے بھی اس بات کی صفائی دی گئی کہ وہ اس گروپ کے رابطے میں ضرور تھا لیکن بلا ٹرکا والا کے قتل میں کسی بھی پلاننگ میں شامل نہیں تھا۔ اب یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بلا ٹرکا والا کو قتل کس نے کیا، شوٹر کون تھا؟ سیالکوٹ کے گروپ جس میں شہدہ عرف لما جو فائرنگ کرنے والوں میں شامل تھا، افریدی نام کا نوجوان وہ شاہد عرف لما کے ساتھ موٹر سائیکل چلا رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ جو دوسرا شوٹر تھا وہ بھی سیالکوٹ رنگ پورے کا شکیلا کسائی تھا، جبکہ اس کے ساتھ بھی ایک موٹر سائیکل سوار تھا۔ یہ چاروں افراد نے فائرنگ کی، جبکہ وحید عرف وحیدیاں، حنیف اور شفیق عرف بابا یہ تینوں بی پلان کے تحت اس فائرنگ کے پیچھے موجود تھے کہ اگر بلا ٹرکا والا یہ شوٹرز کی فائرنگ سے نہ مرا، جاں بحق نہ ہوا، تو پھر وہ بی پلان کے تحت وہ فائرنگ کریں گے۔ عارف امیر عرف ٹیپو ٹرکا والا کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ شاہد لما نے فائرنگ کر کے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ اس میں یہ اہم بات ہے، جب بلا ٹرکا والا کو قتل کیا گیا تو اس کے کچھ ہی دیر بعد تیفی بٹ نے بھائی پہلوان اور سلطان محمود عرف بچو جو عارف امیر ٹیپو کو دونوں ماموں ہیں ان کو فون کیا، افسوس کا اظہار کیا، اور انہیں یہ کہا کہ مجھے بہت ہی افسوس ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے عارف امیر ٹیپو کی بھی تیفی بٹ سے بات کروائی۔ اس بات کا انکشاف اور تصدیق عارف امیر ٹیپو کے ماموں سلطان محمود عرف بچو نے بھی کی کہ بالکل فون آیا تھا اور عارف امیر ٹیپو سے بھی افسوس کیا گیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر تیفی بٹ اس قتل میں موجود ہوتا تو قتل کے فوری بعد وہ فون نہ کرتا، چونکہ وہ بھی اس گروپ کو جانتا تھا، اور افسوس بھی کیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر جو بھی اس قتل میں براہ راست انوالو ہیں انہیں ضرور تلاش کریں گے۔ اس کے بعد عارف امیر ٹیپو کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ شاہد عرف لما جو سیالکوٹ کا رہائشی ہے اور اس کے ساتھ
شکیلا کسائی، ان دونوں کی فائرنگ سے اس کا باپ جاں بحق ہوا ہے۔ عارف حمید ٹیپو اس نے بہت کوشش کی کہ شاہد عرف لمحہ کو جیل سے نکلوایا جائے پولیس کے ذریعے، لیکن شاہد عرف لمحہ کے بھائی نے عدالت سے سٹے آرڈر حاصل کر رکھا تھا، جس کی بنیاد یہ بنائی گئی تھی کہ شاہد عرف لمحہ کو جیل سے نکلوا کر تفتیش کے نام پر اسے جیلی پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا۔ اسی سٹے کی وجہ سے اس کو پولیس جیل سے نہ نکلوا سکی۔ اب یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ عارف حمید عرف ٹیپو کو یہ بات ثابت ہو چکی تھی، اس بات کی تصدیق کی جا چکی تھی کہ براہ راست لطیفی بٹ کا اس قتل میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نواں کوٹ کے سب انسپیکٹر مظہر اقبال نے وحید عرف وحیدیہ کو سیال کوٹ کے شاہدہ لمحہ کے ڈیرے پر چھاپا مار کر جب گرفتار کیا تو وہ سب انسپیکٹر مظہر نے خود بھی کیا کہ بالکل بلاج کے سامنے وحید عرف وحیدیہ نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اس قتل میں لطیفی بٹ کا براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد بہت ہی اہم بات ہے کہ میاں بلال اور نعیم شاہ جو لاہور میں کئی دشمنیوں کی صلح کروا چکے ہیں اور انہوں نے کوشش کی کہ عارف حمید ٹیپو کی فیملی اور لطیفی بٹ کے درمیان جو ہے وہ صلح کروا دی جائے۔ بلاج اس بات پر ایگری تھا، وہ مان چکا تھا جب اسے تصدیق ہو گئی کہ اس کے جو دشمنی کی بنیاد ہے وہی غلط ہے، بلا ٹکا والوں کو لطیفی بٹ نے قتل نہیں کروایا، اور تمام انکشافات سننے کے اور تصدیق کرنے کے بعد بلاج اس بات پر راضی ہو چکا تھا کہ وہ لطیفی بٹ سے صلح کرے گا، اور بے شمار مرتبہ ان دونوں کا آپس میں رابطہ بھی ہوا۔ بلاج کی شادی پر بھی لطیفی بٹ اپنی فیملی کو بھجوانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر ایسا کیا ہوا؟ کون سے لوگ تھے جو دائیں بائیں آگے پیچھے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے، اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے ان دونوں گھروں کے چولہے بجھانے کے در پہ ہو گئے، اور پھر ایسا کیا گیا کہ بلاج کو اکسایا گیا، دوبارہ لطیفی بٹ اور گوگی بٹ کے گھروں کے باہر فائرنگ کروائی گئی، جس بات کی تصدیق اس وقت کے ڈی ایس پی سٹی کوتوالی خالد ابو بکر نے کی۔ سابق ڈی ایس پی اقبال بلّہ کا بیٹا نہ صرف لطیفی بٹ کے گھر گیا بلکہ سابق سی سی پی او لاہور کیپٹن امین ونس کے پاس بھی گیا، اور اس نے یہ بیان دیا کہ میں گاڑی چلا رہا تھا جبکہ بلاج فائرنگ کرنے میں شامل تھا۔ اس کے بعد دوبارہ لطیفی بٹ کے دل میں جو ہے وہ نفرت آئی کہ بلاج مجھ سے صلح کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ساتھ میرے گھر کے باہر فائرنگ بھی کروا رہا ہے۔ وہ فائرنگ بھی بلا دی گئی۔ کیسر بٹ، اسرار بٹ، نعیم شاہ اور میاں بلال یہ چاروں لطیفی بٹ کے گھر گئے۔ جس طرح لطیفی بٹ نے بیرون ملک سے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ کیسر بٹ نے اس گھر میں بیٹھ کر یہ کہا کہ پائن جی یہ صلح نہ کرنا ہے، منافقت دی صلح ہوئے گی۔ اس بات کی تصدیق میاں بلال نے حلفاً کی، جبکہ نعیم شاہ نے اس بات کی خاموشی کے ساتھ تصدیق کی، اور انہوں نے کئی نجی حلقوں میں یہ کہا کہ میری خاموشی بلال کی قسم کی جو حلف ہے اس کی تائید ہے۔ 32 سال قبل جو دشمنی شروع ہوئی وہ غلط فہمی کی بنیاد تھی۔ پھر جب عارف حمید ٹیپو کے قتل سے پہلے یہ باتیں ریکارڈنگ کر کے لطیفی بٹ تک پہنچائی گئی کہ آپ کے بچوں کو جیلی پولیس مقابلے میں مروانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ عارف حمید ٹیپو کا بچپن کا دوست جو لطیفی بٹ کا بھی دور کا رشتہ دار ہے، اعظم جو لطیفی بٹ کا دور کا رشتہ دار اور عارف حمید عرف ٹیپو کا بچپن کا دوست تھا، سلطان محمود عرف بچو اور بھائی پہلوان کا بھی جاننے والا تھا، وہ لطیفی بٹ کے گھر گیا صلح کے نام پر، لیکن وہاں جا کر اس نے یہ کہا کہ آپ کیسے صلح کریں گے جبکہ ٹیپو آپ کے بچوں کو پولیس مقابلے میں، مبینہ پولیس مقابلے میں مروانے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو پھر اس دشمنی کو ہوا دی گئی، جس کے بعد عارف حمید عرف ٹیپو کا قتل ہوا۔ اس کے بعد پھر جب صلح کی بات ہوئی، بلاج قریب ہو چکا تھا، تو کیسر بٹ، میاں بلال اور نعیم شاہ تینوں لطیفی بٹ کے گھر گئے، پھر صلح کی بات ہوئی۔ یہ واقعہ اس فائرنگ کے بعد ہوا جو دونوں گھروں کے باہر کیا گیا، لطیفی بٹ اور گوگی بٹ کے گھر کے باہر فائرنگ کی گئی۔ اس کے بعد بھی یہ صلح بالکل قریب تھی کہ کیسر بٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ پائن ہے، صلح نہ کرنا ہے، منافقت دی صلح ہے۔ تو اس کے بعد پھر صلح رک گئی اور پھر بلاج کا قتل ہوا۔ اس کے بعد یہ پھر اٹھایا گیا، اکسایا گیا، جس طرح شوٹر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ مصب نے رابطہ کیا عارف بھٹی کے ذریعے اظہر شوٹر کے ساتھ۔ ابھی اس بات کی تفتیش ہونا باقی ہے، ابھی یہ صرف الزام ہے جو شوٹر گرفتار ہوا ہے اس کا۔
حوالے سے ڈی آئی جی عمران کشور جو ڈی آئی جی آرگنائز کرائم ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوگی کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا، لیکن شوٹر نے اس بات کا انکشاف کیا ہے جو تحریری طور پر بھی مثل کا حصہ بن چکا ہے کہ مذہب کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور جاوید بٹ کا قتل ہوا۔ یہاں یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے کہ آج سے 33 سال پہلے جس طرح بلا پہلوان کے قتل کے بعد یہ صلح بالکل قریب تھی اور بہت سے لوگوں نے پھر ہوا دی، آگ لگائی اور اوپر تیل بھی چھڑکا اور یہ صلح نہ ہو سکی، اور 32 سال بعد آج پھر تیفی بٹ کا بہنوئی جاوید بٹ قتل ہونے کے باوجود دونوں گروپ قریب آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ جو دائیں بائیں اور آگے پیچھے بیٹھنے والے ہیں جو اپنا ذاتی مفاد کی خاطر ان دونوں کو قریب نہیں آنے دے رہے۔ اگر یہ دونوں خود سوچیں، یہ سمجھیں بھی کہ یہاں پر دنیا جو ہے وہ صرف تماشا دیکھنے کے لیے اور آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے تیار ہے، اگر یہ دونوں گروپ اس وقت خود سوچ کر قریب ہو گئے اور یہ صلح ہو گئی، اور انشاءاللہ یہ صلح ہوگی، کہ جو لوگ اپنے پاس سے قیاس رہی خود ساختہ خبریں جو ہے وہ چلا رہے ہیں، ان کو یہ بالکل رکنا ہوگا کہ یہ نہ تو جرنلزم کا تقاضا ہے اور نہ ہی ایسا ہمیں کرنا چاہیے۔ اس وقت جو لوگ سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں، میں اکثر ان کو یہ دو باتیں کوڈ کرتا ہوں کہ ہٹلر کو جب یہ پتا چلا کہ اس کی قوم جو ہے وہ بالکل بجھ گئی ہے، وہ کمزور پڑ چکی ہے، تو اس نے ریڈیو کا میڈیم استعمال کیا اور ریڈیو کے ذریعے اپنی قوم کو جگایا۔ اسی طرح فیلڈ مارشل صدر پاکستان ایوب خان نے جب دیکھا کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو انہوں نے ریڈیو کے میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے پوری قوم کو ایسا جگایا کہ خواتین اور بچوں سمیت لوگ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو سوشل میڈیا اس وقت ایک ایسا میڈیم ہے جس کے بارے میں یہ بات پھیلتی جا رہی ہے کہ اس پر بہت سی چیزیں جو وہ جھوٹ ہوتی ہیں۔ جرنلزم کا تقاضا یہی ہے کہ there are two sides of every story which can't be neglected، اس کو دیکھنا چاہیے، دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے، ون سائڈڈ لکیر کے فقیر نہیں بننا چاہیے۔ اس طرح آج یہ سب سے اہم انکشاف میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو 32 سالہ دشمنی جس میں 25 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اس کی بنیاد ہی غلط تھی، غلط فہمی کی بنیاد پر شروع ہونے والی یہ دشمنی آج اپنے عروج پر ہے، اور اگر اس وقت یہ احتتام پذیر نہ ہوئی تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو آج بھی اس کو آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے اہم جو رول ادا کریں گے وہ امیر مصعب ٹیپو اور تیفی بٹ، جن دونوں کو خود سوچنا ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے یہ دشمنی ختم ہوگی، اور لوگوں کے لیے بھی ایک پازیٹیو پیغام جائے گا کہ غلط فہمی کی بنیاد پر شروع ہونے والی دشمنی یہ قتل و غارت کے بعد جب دونوں پارٹیوں نے خود سوچا تو ختم ہو گئی۔ میں اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم بات آپ سب لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام، جن کی تاریخ اسلام گواہ ہے کہ پوری دنیا میں اور تمام انبیاء میں سے بھی سب سے زیادہ عمر ہوئی، 900 سال تک تبلیغ بھی کرتے رہے، لیکن اپنے دونوں بیٹوں کو اسلام قبول نہ کروا سکے۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی نبوت نہیں چھینی تھی، بلکہ قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد ہے، حضرت نوح کو یہ کہا گیا باری تعالیٰ کی طرف سے کہ اے نوح بس اب اپنے بچوں کے لیے دعا نہ کرنا، چونکہ وہ خود عملی طور پر آگے نہیں آئے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوگا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر باپ حضرت نوح علیہ السلام بھی ہو